الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم کریمہ صادی کا 22واں سبق پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ دیتے ہیں۔ در صفت راستی دلا راستی گر کنی اختیار، شود دولتت ہمدم و بختیار، نہ پیچت زر اس راستی ہوش مند، کہ از راستی نام گردد بلند، گر از راستی دم زنی صبح دار، ز تحریکی جہل گیری کنار، مزندم بجز راستی زی نہار، کہ دارد فضیلت یمی بر یسار، بہ از راستی در جہاں کار نیست، کہ در گل بنے راستی خار نیست۔ در صفت راستی، راستی کہتے ہیں سچائی کو، درستگی کو، تو سچائی کی صفت کے یعنی سچائی کی تعریف کے بیان میں، آئے دل راستی اگر تو سچائی گر کنی اختیار، کنی تو، اے دل اگر تو سچائی کو پسند کرے، شود دولتت ہمدم و بختیار، شود ہو جائے گی دولتت، یہ کہتے ہیں تیری یا تیرا، تیری دولت یا تیرا بخت، یعنی دولت مطلب دولت آگے جو تا ہے لگی ہوئی اس کا مطلب تیرا یا تیری ہوگا، تو آگے چونکہ آ رہا ہے نا بختیار، تو اس کے ساتھ جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو پھر تیرا مراد لیا جائے گا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ شود ہو جائے گی دولت، تیری دولت یا دولت تیری ہمدم ساتھی، و بختیار اور بخت تیرا مددگار۔ آئے دل اگر تو سچائی پسند کرے تو دولت تیری ساتھی ہو جائے گی اور بخت تیرا مددگار۔ نہ پیچد سر از راستی ہوش مند، نہ پیچد ہم نے پڑھا تھا نہیں پھیرتا سر کو سچائی سے ہوش مند، عقل مند، کہ از کیونکہ راستی یعنی سچائی سے نام گردد بلند، نام بلند ہو جاتا ہے۔ ہوش مند عقل مند سچائی سے سر کو نہیں پھیرتا کیونکہ سچائی سے نام بلند ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، معاملات میں کشادگی آتی ہے، لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور جو دھوکے باز ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کی زبان پہ ایک مرتبہ عمل کریں گے، دوسری تیسری مرتبہ اعتماد کریں گے، بالآخر اعتماد اٹھ جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ نہ کسی کی نظروں میں گرو اور نہ ہی کسی کے دل سے گرو۔ تو جو بد کلام آدمی ہو، جھوٹا آدمی ہو، لوگ اس کو نظروں سے بھی گرا دیتے ہیں اور دل سے بھی گرا دیتے ہیں، اس لیے جھوٹ سے پرہیز کر کے سچائی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ گر از راستی دم زنی صبح دار، اگر سچائی سے دم زنی سانس لے بات کرے، صبح دار یعنی کہ صبح و صادق کی طرح، صادق کہتے ہیں نا سچی صبح، ایک صبح کاذب ہوتی ہے جب طلوع فجر سے مطلب کہ پہلے، دو طرح کی صبح آتی ہیں، ایک کاذب ہوتی ہے کہ سفیدی جھلک دیتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے۔ اب جب سفیدی وہ پہلی مرتبہ آتی ہے لوگ کہتے ہیں دن ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور ایک صبح صادق ہوتی ہے، یعنی جب سفیدی آسمانوں پہ چھاتی ہے، تھوڑی روشنائی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر تو سچائی کو اپنائے یا سچائی اختیار کرے یا سچی بات کرے صبح صادق کی طرح، اگر تو سچی بات کرے صبح صادق کی طرح، ز تاریکی جہل گیری کنار، تاریکی ظلمت یعنی کہ جہالت کو کہتے ہیں، اندھیرے کو، جہالت، گیری تو پکڑے گا، تو ہو جائے گا کنار، علیحدہ۔ کہتے ہیں جہالت کی تاریکی یا جہالت کے اندھیرے سے تو علیحدہ ہو جائے گا،
اگر سچائی سے بات کرے صبح صادق کی طرح تو جہالت کے اندھیرے سے علیحدہ ہو جائے گا۔ مزن دم بجز راستی زین یار، مزن دم سانس نہ لے، دم زنی بجز راستی زین یار، راستی سچائی، زین یار ہرگز، سچائی کے علاوہ ہرگز سانس نہ لے، کہ دارد فضیلت یمی بر یسار، کیونکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہو اللہ جل مجدہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے آگے سر خم کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا عملی کوتاہی میں، بد عملی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پھر وہ ذوق نہیں رہتا، اللہ کے ساتھ وہ لگن قائم نہیں رہتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سچائی کو اپنائیں اور راہ حق کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ تو دایاں ہاتھ جو ہے نا یہ ہمیشہ جیسے بائیں پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح نیکی ہمیشہ بدی پر فضیلت رکھتی ہے۔ نیکی کی طرف بہرحال آدمی کو آنا چاہیے۔ کہتے ہیں سچائی کے علاوہ تو ہرگز سانس نہ لے، کیونکہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر فضیلت رکھتا ہے۔ بے از راستی در جہاں کار نیست، بہتر راستی، سچائی سے بہتر جہان میں کوئی کام نہیں ہے، سچائی سے بہتر جہان میں کوئی کام نہیں ہے، کہ در گلبن راستی خار نیست، گلبن کہتے ہیں گلدان کو، سرخ پھولوں کا جو گلدستہ ہوتا ہے، اور آگے راستی لگا دیا، سچائی کا گلدستہ یا سچائی کا گلدان، کیونکہ سچائی کے گلدان میں خار نیست، کوئی کانٹا نہیں ہے۔ کہتے ہیں سچائی سے بہتر جہان میں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ سچائی کے گلدان میں کوئی کانٹا نہیں ہے۔ سچی بات سچی ہوتی ہے۔ ایک وقت آدمی بعض اوقات مشکل میں پھنس جاتا ہے، سچ کہنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ اگر ڈٹا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا اجر تو دیتا ہی ہے، ساتھ یہ ہے کہ دنیاوی مشکلات بھی حل کر دیتا ہے اور عزت اور قدر و منزلت سے نواز دیتا ہے۔ 2020 میں حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جدہ شرفو آپ کو جیل کے اندر بند کیا گیا لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے، کہ لوگوں نے آپ پہ مختلف بلیم بازی کی اور بغض، حسد اور کینے کا اظہار کیا، تو لیکن آپ ماشاءاللہ ڈٹے رہے، تو چند ماہ کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے رہائی عطا کی، تو جو ہی باہر نکلے تو ایک عجب کیفیت تھی، اور جیسے کہتے ہیں بے نیازی کا عجیب معاملہ تھا کہ لوگ منتظر تھے بدعقیدہ کہ سلام لے اس طرح، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ظاہری طور پہ تو اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ شاید زوال کا شکار ہے، لیکن نہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں حقیقت پر اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں کو مجبور ہو کر بھی کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جدہ شرفو آپ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ تو بہرحال سے یہ ضروری ہے کہ مشکلات آئیں جہاں آئیں، جو بھی معاملات ہو، سچائی کا ہمیشہ ساتھ دیں، کیونکہ سچائی کے اندر یہ ہے کہ عزت بھی بڑھتی ہے اور آدمی کو سرخم بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہاں پہ جس طرح کہا گیا کہ سچائی کے گلدان میں کوئی خار نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔